بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کتاب ایمان کا بیان، حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کا کام اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ 2 حصے ثواب کے لے کر لوٹتا ہے۔ ہر حصہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کیے جانے سے قبل لوٹ آئے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ عثمان مؤذن نے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے اور بیان کیا کہ ہم سے روایت عوف محمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 48۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے، مگر اتفاق سے اس وقت 2 مسلمان باہم لڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، مگر چونکہ فلاں باہم لڑ رہے اس لیے اس کی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں اور 29ویں اور 25ویں تاریخوں میں تلاش کیا کرو۔ حدیث نمبر 50۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع و خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا، بلکہ ناوقفی میں دونوں برابر ہے، اور میں تم کو اس کی علامتیں بتا ہی دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے عمارتوں میں رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کا علم تو ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عنده علم الساعہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کو واپس لانے کو گئے مگر وہاں کسی کو بھی نہ دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کی دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 51۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ان سے ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور ایمان جب تک اعلیٰ درجہ تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، اور ایمان کی حالت اسی طرح ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی شخص اس سے ناخوش نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 52۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بھی بچے اس نے اپنی دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا،
اور جو شخص شبہوں کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو، جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ سو لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 53۔ ابو جمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا۔ لہٰذا میں 2 مہینے ان کے پاس رہا۔ بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم سے ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو۔ وہ بولے کہ ہم ربیہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا مرحبا بالقوم، یا بجائے بالقوم کی بالوفد فرمایا۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوائے ماہ حرام کی کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر کا قبیلہ رہتا ہے، ان سے ہمیں اندیشہ ہے، لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بابت پوچھا کہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دے دیا کرو، اور 4 چیزوں میں پانی یا اور کوئی چیز پینے سے ان کو منع کیا، حنتم سے اور دبا اور نقیر سے اور مزفت سے، اور کبھی ابن عباس رضی اللہ عنہ مزفت کی جگہ بقیر کہا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کو تعلیم دو۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو اسے مل جائے، یا کسی عورت کے لیے ہو جسے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس بات کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ حدیث نمبر 55۔ ابو مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے، قلیل یا کثیر، اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بولو کہ اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کر۔